بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ابو محمد الجولانی کی امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے ایک روز بعد ہی امریکہ نے شام کو اپنا پرعزم ساتھی قرار دے دیا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ کئی سالوں سے ابو محمد الجولانی کو تخریب کاروں کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا، تاہم گزشتہ ہفتے ان کا نام امریکہ کی تخریب کاری کی فہرست سے نکال دیا گیا اور اب وہ کل سے امریکی قیادت میں عسکری اتحاد کا حصہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اب شام بچے کھچے عناصر اور ایران کی آرمی، حماس، حزب اللہ اور دیگر گروہوں کو ختم کرنے میں ہمارا سرگرم اتحادی ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ابو محمد الجولانی اور ہمارے اہداف آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ شامی صدر کے اہداف خطے میں ہمارے اتحادیوں اسرائیل کے مفادات کے مطابق ہیں۔ اب ایران ہمارے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ دہلی واقعہ کی جاری تحقیقات کے درمیان ہریانہ کے فرید آباد سے گرفتار کیے گئے مشکوک افراد میں سے ایک مولوی حافظ محمد اشتیاق کے اہل خانہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے کہ وہ بے قصور ہیں۔ محمد اشتیاق نو ضلع کے سنگار گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی کیمپس کی مسجد میں امام جماعت کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ محمد اشتیاق کے 4 بھائی ہیں جو سبھی مختلف مساجد میں امامت کرتے ہیں اور گھر میں کھیتی باڑی کا انتظام کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق تقریباً 2 مہینے قبل اپنی بوڑھی والدہ سے ملنے اپنے آبائی گاؤں آیا تھا۔ وہ گاؤں سے باہر جانے کے بعد گزشتہ 20 سالوں سے الفلاح کمپلیکس کے قریب رہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر میں ریٹائرڈ پروفیسر ابراہیم آبدی کی اہلیہ، جن کا نام دھماکے کی تحقیقات سے متعلق کچھ رپورٹس میں سامنے آیا ہے، انہوں نے ان دعووں کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کے شوہر اس کیس میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر ایک ریٹائرڈ ماہر تعلیم ہے جن کا کسی تخریب کارانہ سرگرمی یا ملزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس نے ابراہیم آبدی کے گھر پر چھاپہ مارا اور موبائل فون، ہارڈ ڈسک اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے۔ ابراہیم آبدی کی بیوی کا بیان ہے کہ ان کے شوہر کا کسی سرگرمی میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی بیوی کا کہنا تھا کہ افسران نے گھر کی تقریباً 3 گھنٹے تک تلاشی لیکن کچھ بھی مجرمانہ نہیں ملا۔ ابراہیم آبدی کی بیوی خود ایک معلمہ اور ایک تبلیغی استاد ہیں اور قرآن کی تلاوت سکھاتی ہیں۔ بیوی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ہمارا کمپیوٹر، ہارڈ ڈرائیو اور موبائل فون چھین لیا، اس کے بعد سے ہمیں اس کی حالت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ وائف کا کہنا تھا کہ ابراہیم کا نام دہلی بم دھماکوں سے جوڑنے کے بعد ہمارا پورا خاندان بہت پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قانونی ذرائع سے انصاف کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابوظہبی میں تیار شدہ ہیلی طیارے کی پہلی کامیاب پرواز مکمل کر لی گئی۔ ہیلی 250 کلو وزن 700 کلومیٹر تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابوظہبی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ طیارہ ڈیلیوری کے لیے استعمال ہوگا۔ طیارے کا جدید انجن بجلی اور ایندھن سے اڑان بھرنے میں مدد دے گا، جبکہ طیارہ مکمل طور پر ابوظہبی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، بغیر ڈرائیور گاڑیاں اب ابوظہبی میں چلنے کو تیار ہیں، جن کی باقاعدہ تجارتی سروس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی بغیر ڈرائیور گاڑیاں چلنے والا مشرق وسطیٰ کا پہلا شہر بن گیا ہے۔ یہاں چائنا کی 2 مختلف کمپنیاں ڈرائیور لیس گاڑیاں چلائیں گی۔ غزہ میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات کے نتائج میں 11 فلسطینی لڑکیاں 99% نمبر لے کے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے باوجود دوستو، غزہ کے نوجوان اپنے بہترین مستقبل کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں بھی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نتائج کے بعد اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور کامیاب طلباء کے خاندانوں نے تباہ حال علاقوں میں جشن منایا۔
افسوسناک دوستو بات یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے بیشتر طلباء اور طالبات اسرائیلی فوج کی بمباری میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دنیا کے اہم رہنماؤں نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ 22 نومبر کو جوہانسبرگ میں ہونے والے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ ممکنہ طور پر اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جنوبی افریقہ سے بہت سے مسائل ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے بھی شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC کا رکن ہے، جس نے یوکرینی بچوں کے اغوا کے الزام میں صدر پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہوئے ہیں، جس کے باعث ان کا سفر ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات کی ناکامی اور تجارتی سرگرمیاں کے بدستور معطل رہنے کے بعد دوستو، افغانستان میں طالبان حکومت نے صنعت کاروں اور تاجروں کو پاکستان کی بجائے دیگر ممالک کے ذریعے تجارت کے راستے تلاش کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جبکہ پاکستان نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے اس فیصلے سے پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ ملک کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ ماہ ہوئی جھڑپوں کے بعد سے سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا عمل بھی گزشتہ 32 روز سے مکمل طور پر معطل ہے۔ اس صورتحال کے باعث تجارتی سامان سے لدی سینکڑوں گاڑیاں سرحد کے اطراف میں کھڑی ہیں۔ اسی تناظر میں افغان صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ وہ پاکستان کی بجائے دیگر ممالک سے تجارتی راستے تلاش کریں، اور اگر کوئی تاجر اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر افغان حکومت اس کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ ملا عبدالغنی برادر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اس فیصلے سے پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ پاکستان کے لیے ریلیف ہوگا، کیونکہ جو مال کراچی پورٹ کے ذریعے افغانستان کے لیے منگوایا جاتا ہے وہ افغانستان جانے کی بجائے پاکستانی مارکیٹس میں فروخت ہوگا۔ دوستو، میری درخواست ہے کہ اس وزیر دفاع خواجہ آصف کا کوئی بندہ منہ بند کروائے۔ پارلیمان کے اندر کبھی فوج کو یہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو کبھی بھانڈ کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اتنے بڑے ایوان میں مراسیوں جیسی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی سنجیدہ پوسٹ اسے کیسے دی ہوئی ہے۔ غریب بچوں اور بوڑھوں کا سامان یہاں مارکیٹ میں بیچتے ہوئے کیا شرم نہیں آئے گی؟ خواجہ آصف خود کبھی کبھی کہتا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ جب سرحد پر ٹریفک یا آمد و رفت کم ہوگی تو تجارت کی آڑ میں ہونے والی تخریب کاری بھی کم ہوگی اور پاکستان کے لیے سرحدوں کی مینجمنٹ آسان ہو جائے گی۔ نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ تجارت کا بڑا حصہ ادویات کی درآمد پر مشتمل ہے، اور ان کی جانب سے پاکستانی ادویات درآمد کرنے والے افغان تاجروں کو اپنی مالی معاملات مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ دوستو، ماہرین کی جانب سے افغانستان کی جانب سے پاکستان پر تجارت کی مد میں انحصار نہ کرنے اور تجارتی لین دین کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے اعلان کو پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث قرار دیا جا رہا ہے۔ خشکی سے گرے ہونے کی وجہ سے افغانستان پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے اپنا سامان منگواتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک میں باہمی تجارت بھی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کی بندش سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں افغانستان پاکستان کے ذریعے بیرونی تجارت کے لیے قریب ترین تجارتی حلیف سے محروم ہو جائے گا، جبکہ دوسری جانب پاکستان کا تجارتی نقصان بھی ہوگا، کیونکہ افغانستان پاکستان کی ایک بڑی برآمدی مارکیٹ ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے مابین تجارت دوستو ایک ایسے وقت میں بند ہوئی ہے جب پاکستان اپنی برآمدات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی حجم کا جائزہ لیا جائے تو اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ تجارتی حجم پاکستان کے حق میں ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے افغانستان کو 1 ارب 40 کروڑ ڈالر مالیت کی برآمدات کی ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں افغانستان پاکستانی مصنوعات کی 8ویں بڑی برآمدی منڈی تھی، جبکہ اس مالی سال کے دوران پاکستان کی افغانستان برآمدات میں 31% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسی طرح گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے افغانستان سے 61 کروڑ ڈالر کی درآمدات کی تھیں۔ 1.4 ارب ڈالر کی برآمدات صرف وہ ہیں جن کا دستاویزی ریکارڈ ہے، وگرنہ پاکستان کی برآمدات کا حجم اس سے بہت زیادہ کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان سے افغانستان جانے والی مصنوعات کی فہرست افغانستان سے پاکستان آنے والی اشیاء کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پاکستان افغانستان کو چاول، سبزیاں، پھل، ادویات، سیمنٹ، لکڑی، پلاسٹک، موٹر سائیکل، ٹریکٹر، چینی سے بنی مصنوعات اور ربڑ وغیرہ بھیجتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان سے پاکستان آنے والی چیزوں میں کچھ پھل، ڈرائی فروٹس اور کوئلہ وغیرہ شامل ہے۔ پاکستان سے تقریباً تمام اجناس افغانستان جاتی ہے، اس کے علاوہ پولٹری بھی افغانستان جاتی ہے۔ پہلے افغانستان جانے والی تمام اجناس میں پاکستان کا حصہ 95% تھا، لیکن پھر انڈیا نے بھی اس مارکیٹ میں قدم رکھا اور افغانستان کو اجناس فراہم کرنے والی مارکیٹ میں پاکستان کا شیئر کم ہو کر 65% ہو گیا۔ افغانستان سے خشک میوہ جات اور کچھ پھلوں کے علاوہ سب سے اہم درآمد کوئلہ ہے، جو اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اور انڈونیشیا یا کسی اور ملک کے مقابلے میں افغانستان کا کوئلہ جلدی پاکستان پہنچ بھی جاتا ہے۔ دوستو، ہمارا وزیر دفاع خواجہ آصف پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو زیادہ خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان پاکستانی مصنوعات کی ایک بڑی منڈی ہے اور ہر روز پاکستانی مصنوعات کے 300 ٹرک صرف چمن بارڈر سے افغانستان جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان آنے والے ٹرکوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ حالانکہ مختلف ممالک کے مابین مسئلے ہوتے رہتے ہیں، نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کو سوچنا ہوگا کہ تجارت کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ اگر افغانستان نے پاکستان سے تجارت بند کر دی تو پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ اسی صورتحال میں ایران کو افغانستان کی مارکیٹ میں داخل ہونے اور اپنے قدم جمانے کا موقع میسر آئے گا۔ پتہ نہیں ہمارا وزیر دفاع کس دنیا میں رہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ ایسی صورتحال کو خود کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ انڈیا پہلے بھی کابل میں ہوائی راستے کے ذریعے آٹا اور اجناس پہنچا چکا ہے اور اب دوبارہ اس مارکیٹ میں قدم جما رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بھی لاجک دیا جا رہا ہے کہ اگر 1.5-2 ارب ڈالر کی برآمدات افغانستان سے رکتی ہیں تو یہ نقصان تخریب کاری کے سبب ہونے والے نقصان سے بہت ہی کم ہے، کیونکہ شدت پسندی کے سبب پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ پاکستان میں شدت پسندی کی وجہ سے مائننگ کا شعبہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قومی مفاد کے لیے اگر تھوڑا بہت نقصان ہو تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خشک علاقہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کی بیرونی دنیا سے تجارت پاکستان کے راستے سے ہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں افغانستان سے ایرانی بندرگاہوں کا فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے لاگت کو کم کرنے کے لیے افغانستان نے اپنے تاجروں کے لیے امپورٹ ٹیکس کو کم کر دیا ہے۔ افغانستان کے پاس متبادل روٹس تو موجود ہیں، تاہم یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کا روٹ بیرونی تجارت کے لیے افغانستان کے پاس سب سے کم فاصلے والا روٹ ہے۔ افغانستان میں بیرونی دنیا سے مصنوعات چابہار کے ذریعے جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ ہوائی راستہ بھی موجود ہے اور انڈیا ہوائی راستے کے ذریعے ہی افغانستان مصنوعات بھجوانے پر اپنے برآمد کنندگان کو سبسڈی دیتا ہے۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی دو طرفہ تجارت تو بند کر سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند کر سکتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ جنیوا کنونشن اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کی روشنی میں کیا گیا تھا۔ جو ملک خشکی سے گھرا ہوا ہو اس کو جنیوا کنونشن کے تحت راہداری کی سہولت ملتی ہے۔
انڈیا نے بھی نیپال کو یہ سہولت دی ہوئی ہے۔ عالمی قوانین کی روشنی میں پاکستان ٹرانزٹ ریٹ کے ذریعے تجارت نہیں روک سکتا۔ اگرچہ دوستو یہ معاہدہ جنیوا کنونشن کے تحت ہے، لیکن جب جنگ کی سی کیفیت ہو تو پھر بین الاقوامی معاہدے تو ایک طرف، باہمی معاہدوں پر بھی عمل درآمد نہیں ہو پاتا، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین بھی اس سلسلے میں قومی مفاد کو ترجیح دینے کی بات کرتے ہیں۔ اب دوستو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت ٹرانزٹ ریٹ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔